بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو صرف میرے چاہنے پر بولتے ہوئے اس کی آواز رننے لگی۔ حیدر کی بات پر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حیدر آپ نہیں چاہتے تھے، وہ سب میرے چاہنے پر آپ نے کیا۔ جواب دے مجھے۔ اب اسے افسوس نہیں، غصہ آ رہا تھا۔ نتالیہ غصے میں حیدر کا گریبان پکڑتی اس سے پوچھنے لگی تو حیدر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر دور جھٹکے۔ اپنی حد میں رہو، تم وہ لڑکی ہو جس سے میری اپنی مرضی سے پر شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے تمہیں دل سے قبول کیا۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تم سے اپنا رشتہ بنانا چاہ رہا تھا، مگر اس کے بدلے تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ دوسرے ہی دن مجھے چھوڑ کر بغیر مجھے بتائے میری زندگی سے دور چلی گئیں۔ تمہارے پاس میری اولاد موجود تھی جس سے تم نے مجھے بے خبر رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تمہاری نظر میں میری کیا حیثیت ہے۔ جس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری نظر میں اس کی حیثیت بھی 2 کوڑی کے برابر ہے۔ جو کچھ کل رات ہمارے درمیان ہوا، اس سے اپنی حیثیت کا اندازہ خود لگا لو۔ میرے لیے تمہارا یہ وجود صرف وقتی کشش کا ذریعہ ہے۔ میں کوئی بازاری مرد نہیں ہوں جو اپنی ضرورت کے لیے بازاری عورتوں کا استعمال کروں گا۔ جب میرا دل چاہے تب تم میری طلب بنو گی، اس کے بعد تم میرے سامنے یوشے کی گورننس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ حیدر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر نتالیہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ نتالیہ کے واش روم جانے کے بعد حیدر کے چہرے کے تاثرات خود بخود نارمل ہو گئے۔ وہ اپنے لفظوں سے بہت زیادہ نتالیہ کا دل دکھا چکا تھا اور جانتا تھا اس وقت نتالیہ واش روم میں آنسو بہا رہی ہوگی۔ حیدر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سوچتے ہوئے بے چین ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے حیدر کا دل چاہا کہ وہ نتالیہ کو واپس آنے پر اسے اپنا لہجہ اور انداز بالکل نارمل کر لے اور اس کو منا لے، مگر نتالیہ نے سچ میں اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اپنے گھر میں نتالیہ اور یوشے کی موجودگی پر اس کا غصہ بے شک جاتا رہا تھا، مگر یہ بات وہ نتالیہ پر فوری طور پر شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفر کے دوران گاڑی میں اس کی گال سے جب نتالیہ کے ہونٹ ٹکرائے تھے تب کیا ہلچل سی اس کے اندر مچی تھی جسے وہ کنٹرول کرتا ضبط کر گیا تھا۔ جب گھر آنے کے بعد اس نے نتالیہ کو اپنے کمرے سے نکالا، کتنی دیر تک وہ دروازے کے پاس کھڑا نتالیہ کے بارے میں سوچتا رہا کہ اسے واپس اپنے کمرے میں بلا لے۔ جب وہ یوشے کے رونے پر نتالیہ کو جگانے کے لیے دوسرے کمرے میں آیا تب نتالیہ کو سوتا ہوا دیکھ کر حیدر کا دل کیا کہ وہ اس پر ڈھیر سارا پیار نچھاور کرے اور اپنی ساری ناراضگی ختم کر دے، لیکن تب بھی اس نے اپنے اوپر جبر کیا تھا۔ لیکن رات کے پہر نتالیہ کو اپنے کمرے میں بیڈ پر دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا۔ اپنی اس کیفیت کا علم اس کو تب بھی تھا جب شام میں وہ نتالیہ کو اس کا اور یوشے کا سامان اپنے کمرے میں لانے کے لیے کہہ چکا تھا، اس لیے اس کے کپڑوں میں وہ نائٹی رکھ چکا تھا۔ جو کچھ اس کے اور نتالیہ کے درمیان ہوا تھا وہ سب کچھ نتالیہ کی نہیں بلکہ اس کی اپنی دلی خواہش کو پورا اس نے کیا تھا۔ لیکن صبح اٹھنے کے بعد حیدر کو اس کے انا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی نتالیہ کے آگے ہتھیار ڈال کر اسے معاف کر دے۔ وہ 2 سال تک اس لڑکی کے لیے تڑپتا رہا تھا جسے وہ اتنے آرام سے کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حسن ناشتے کے دوران نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو ناشتہ کرتا حیدر بھی سر اٹھا کر نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہونا ہے طبیعت کو؟ میں ٹھیک ہوں، نتالیہ یوشے کو ناشتہ کروانے کے بعد گود سے اتارتی ہوئی بولی۔ وہ خود بھی اس کی گود سے اتر کے صوفے کے پاس جانا چاہ رہا تھا کہ صوفے پر رکھے اپنے ٹوائز سے کھیل سکے۔ تو پھر آئس کو کیا ہوا؟ اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ حسن فکر کرتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے حیدر بول اٹھا، اس کی فکر چھوڑ کر اپنے ناشتے پر دھیان دو، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو، حیدر حسن کو ٹوکتا ہوا بولا۔ تو نتالیہ نے ایک زخمی نظر حیدر پر ڈالی، پھر وہ حسن کی طرف دیکھتی اس سے بولی، کسی پر بہت غصہ ہے مجھے، اور تمہیں تو میری عادت کا معلوم ہے، جب تک میں اپنا غصہ اچھی طرح نکال نہ لوں تب تک میں نارمل نہیں ہوتی۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں وہ انسان سمجھ کر تم پر اپنا غصہ نکال لوں جس پر چاہ کر بھی غصہ نہیں نکال پا رہی ہوں؟ نتالیہ حسن سے اجازت مانگنے لگی جبکہ حیدر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹی بجنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے حیدر اسے روکتا یا پھر حسن اس کی بات پر نتالیہ کو کچھ بولتا، اچانک ہی نتالیہ نے ٹیبل پر رکھا چائے کے کپ میں موجود چائے حسن کے
اوپر اچھالی جس سے حسن کی پوری شرٹ خراب ہو گئی۔ نتالیہ کی حرکت پر حسن کے ساتھ ساتھ حیدر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں چاچا بھتیجے نتالیہ کی حرکت پر سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ نتالیہ کرسی سے اٹھتی ہوئی حسن کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑ کر حسن کو اپنے مقابل کھڑا کر چکی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچانک یہ کیا کر رہی ہو؟ حسن نتالیہ کو شدید غصے میں دیکھ کر گھبراتا ہوا بولا۔ شٹ اپ! نتالیہ اتنی زور سے چیخی کہ حسن بری طرح سہم گیا، جبکہ حیدر ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا بولا، نتالیہ چھوڑو اس کا کالر۔ حیدر جانتا تھا نتالیہ لازمی آج صبح والا اس کا غصہ حسن پر اتارنے والی تھی، اسی لیے حیدر نے نتالیہ کو حسن کا کالر چھوڑنے کے لیے بولا، مگر وہ حیدر کی بات کو اگنور کرتی ہوئی حسن سے بولی، سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر بہت زیادہ، تو پھر غصے کی طرح ہی مجھ پر اپنا غصہ نکالیں۔ یوں غصے کی آڑ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے نا۔ نتالیہ حسن کا گریبان پکڑے ابھی اس کو بول رہی تھی، تب حیدر نتالیہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہو گیا ہے ہیرو؟ آؤ ہم دونوں باہر چلتے ہیں۔ حسن یوشے کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ یوشے جو اپنے ماں باپ کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر حسن کو دیکھ رہا تھا، حسن یوشے کو لے کر باہر نکل گیا۔ کیا فضول باتیں بولنے والی تھی تم حسن کے سامنے، اندازہ ہے تمہیں؟ حیدر نتالیہ کو بیڈ روم میں لا کر اس کا بازو چھوڑتا ہوا غصے بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، میں اس وقت کچھ بھی کروں آپ سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی ہے اور اس وقت میں یوشے کی گورننس سے زیادہ آپ کی نظر میں حیثیت نہیں رکھتی، اسی لیے راستہ چھوڑے میرا۔ نتالیہ بنا ڈرے بول کر حیدر کو سائڈ پہ کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی حیدر نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا۔ اس وقت باہر قدم رکھ کر دکھاؤ اس کمرے سے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اچھی طرح۔ حیدر نتالیہ کو دھمکی دیتا ہوا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب دکھائیے گا اور قریب آ کر پھر بتاؤں گی میں بھی آپ کو اچھی طرح۔ نتالیہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر بڑبڑاتی ہوئی بولی اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگی، کچھ ہوش ہے تمہیں یوشے کا؟ تم یہاں بیٹھی فون پر گپے ہانک رہی ہو، وہاں یوشے ٹیرس پر اپنے سارے کپڑوں کا ستیاناش کر چکا ہے۔ حیدر نتالیہ کو ڈانٹتا ہوا بولا، جو موبائل پر اپنے چچا سے ان کا حال اور طبیعت پوچھ رہی تھی۔ حیدر کی غصے بھری آواز سن کر حسن بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ابھی تو یوشے یہیں بیٹھا کھیل رہا تھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ نتالیہ موبائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی حیدر سے بول کر صوفے سے اٹھنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے یوشے کو دیکھنے کی، تم بس موبائل میں ٹائم پاس کرو، میرا بیٹا ہے میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ حیدر بگڑے ہوئے زاویوں کے ساتھ نتالیہ پر طنز کرتا ہوا بولا تو نتالیہ کو بھی غصہ آنے لگا، جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی یوشے صرف میرے اکیلے کا بیٹا نہیں۔ نتالیہ ڈھیٹ بن کر دوبارہ صوفے پر بیٹھتی اپنا موبائل اٹھا چکی تھی۔ اس کی حرکت پر حسن کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی مسکراہٹ حیدر کی نظر میں آتی اور جلتی پر تیل کا کام کرتی وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حیدر نتالیہ کو غصے میں گھورتا ہوا یوشے کا حلیہ خود ہی درست کرتا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ بس فضول کا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے اور بلا وجہ روب جھاڑنا ہے، جیسے میں بڑی روب میں آنے والی ہوں۔ حیدر کے جاتے ہی نتالیہ موبائل واپس ٹیبل پر رکھ کر ڈائننگ ہال میں چلی آئی، جہاں کرسی کھسکا کر بیٹھتی ہوئی غصے میں مٹر چھیلنے لگی۔ 10 دن گزرنے کے بعد یوشے اب حیدر سے کافی زیادہ مانوس ہو گیا تھا اور اس کو پہچاننے لگ گیا تھا، جبکہ اس رات کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک بار پھر اجنبیت کی دیوار در آئی تھی، جسے ہٹانے کی کوشش اب کی بار نتالیہ نے بھی نہیں کی تھی۔ اگر حیدر اس سے بے رخی برت رہا تھا یا اس پر غصہ کر رہا تھا تو نتالیہ آگے سے حیدر کو کچھ نہیں بولتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر حیدر کے رویے پر کڑ رہی تھی، بلکہ وہ حیدر کو ویلیو ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہارے اور چاچو کے درمیان سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، یہ کیا تم دونوں ایک دوسرے سے اب تک خفا ہو؟ حسن ڈائننگ ہال میں آ کر کرسی کھسکاتا ہوا نتالیہ کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا، یہ جو تمہارے چاچو ہیں نا، یہ ایک نمبر کے مطلبی اور خود غرض انسان ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ تم نے بھی تو خود غرضی دکھائی تھی نا، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، صرف اپنے بارے میں سوچا۔ ویسے ہی تمہارے چاچو مطلبی ہیں۔ موصوف کے چہرے کے زاویے
پرسوں خود ہی سارا وقت درست رہے تھے، کیونکہ تمہارے رشتے کے پھپھا جی کے گھر دعوت تھی ہماری۔ اپنے رشتہ داروں کے سامنے ایسے پوز کر رہے تھے جیسے ان سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر شاید ہی کوئی دوسرا دنیا میں موجود ہو۔ باتیں تو ایسی پھولی جا رہی تھی جناب کی کہ جیسے دنیا کے سب سے خوش اخلاق اور اعلیٰ انسان ہو، اور واپس گھر آتے ہی تمہارے چاچو میں سن 65 کی روح گھس گئی تھی۔ اب میرا زیادہ منہ مت کھلواؤ حسن، ورنہ یہ نہ ہو میں تمہارا منہ بلا وجہ توڑ ڈالوں غصے میں۔ چچا بھتیجے ایک ہی جیسے ہو تم دونوں، نتالیہ مٹر چھیلنے کے ساتھ نان اسٹاپ بولتی ہوئی برسوں کی ساری بھڑاس حسن کے سامنے نکال چکی تھی۔ میرے چچا کے کردار کی پوری تشریح کر دی۔ ذرا اپنے چچا کی خود غرضی کے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ جس وقت تم چاچو کو چھوڑ کر ان کے پاس پہنچی تھی، کیا کمال صاحب کا فرض نہیں بنتا تھا وہ پہلی فرصت میں چاچو کو انفارم کرتے اور تمہیں چاچو کے ساتھ دوسرے ہی دن روانہ کرتے؟ اگر اس وقت تمہاری بے وقوفی میں تمہارے چچا جان تمہارا ساتھ نہ دیتے تو تم اس وقت غصے میں بیٹھی مٹر نہ چھیل رہی ہوتی۔ حسن نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تو نتالیہ غصے بھری نظروں سے حسن کو آنکھیں دکھا کر گھورنے لگی۔ بات یہاں تمہارے چچا کی ہو رہی ہے، نہ کہ میرے چچا کی۔ میرے چچا کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر تمہیں نصیحتیں کرنا ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، بلکہ میں بھول گئی تم تو ایک ڈھیٹ شے ہو، میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی مٹر سے بھرا باؤل لے کر کرسی سے اٹھی تو حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے بٹھا لیا۔ جتنا اس وقت تمہارے لیے میری نصیحتیں کام آنے والی ہیں، اتنا کوئی دوسری شے کام نہیں آنے والی۔ اب مجھے غصے میں گھورنا بند کرو اور سچے دل سے بتاؤ، کیا چاچو کو یوں بغیر بتائے چھوڑ کر چلے جانا تمہارا یہ عمل ٹھیک تھا؟ وہ تم پر ابھی تک اس بات پر غصہ کیوں ہیں؟ کیونکہ تمہاری اس حرکت نے انہیں بہت زیادہ ہرٹ کیا۔ تمہیں معلوم ہے انسان سب سے زیادہ اسی سے ہرٹ ہوتا ہے جس سے اسے کچھ اچھے کی توقع ہو، زیادہ جس سے محبت کرتا ہو۔ اگر چاچو تم سے محبت نہیں کرتے تو کبھی تمہیں لینے کے لیے نہیں جاتے۔ حسن نتالیہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا، اس لیے کہ نتالیہ حیدر سے بدگمان نہ ہو، اس طرح ان دونوں کے رشتے میں مزید دوریاں پیدا ہو جاتی۔ ساری باتیں تو نتالیہ کو سمجھ میں آئی تھی، مگر آخری بات پر وہ بولی، جی نہیں، وہ مجھے واپس یوشے کی وجہ سے لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے خود ہی بتایا۔ نتالیہ حسن کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی تو حسن فوراً اس کی بات رد کرتا ہوا بولا، غلط بتایا تھا انہوں نے۔ اگر تم دونوں کے بیچ یوشے نہ ہوتا تب بھی چاچو شدید غصے کے باوجود کوئی نہ کوئی جواز بنا کر تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آتے۔ حسن نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، کتنا کانفیڈنس ہے نا تمہیں اپنی باتوں پر؟ نتالیہ طنزیہ انداز میں مذاق اڑاتی ہوئی حسن سے بولی، کیونکہ اب اسے حیدر کی طرف سے کوئی خوش گمانی نہیں تھی۔ دن بدن اس کی بڑھتی ہوئی بدسلوکی اس کو احساس دلانے لگی تھی کہ حیدر کی محبت اس کے دل میں اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یوشے ہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ حیدر کی زندگی میں موجود ہے۔ کانفیڈنس؟ ارے پاگل لڑکی، مجھے اپنی بات پر پورا یقین ہے کہ چاچو تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تمہیں تو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہے۔ تمہارے اچانک یوں ان کی زندگی سے چلے جانے کے بعد وہ کتنے دنوں تک ڈپریشن میں رہے۔ بابا جب مجھے ان کی حالت کے بارے میں بتاتے تو چاچو کی حالت کا سن کر میں خود ٹینشن میں آ جاتا۔ حسن اب سیریس ہو کر نتالیہ کو بتانے لگا۔ حسن کی بات سن کر وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، ہاں، اور اسی ڈپریشن سے نکل کر انہوں نے فوراً معائشہ سے دوسری شادی بھی کر لی۔ نتالیہ خود ہنس کر مذاق اڑاتی ہوئی بولی تو اس کے طنز کرنے پر حسن نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، نتالیہ بیوی، تم ایک سیلفش قسم کی لڑکی ہو، یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہارے ایک دم چلے جانے کے بعد چاچو ساری عمر تمہاری یادوں میں کھوئے رہتے ہیں اور ڈپریس رہتے۔ ویسے چاچو اس شادی کے حق میں نہیں تھے، ان پر پریشر تھا بابا کا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا وہ دوبارہ نارمل لائف کی طرف واپس آ جائیں۔ ویسے تم بھی تو ان کی زندگی سے اس لیے گئی تھی نا کہ معائشہ چچی سے وہ شادی کر لیں، اس لیے اب کوئی فضول بات بول کر دماغ خراب مت کرنا، سیدھا سیدھا اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرو، چاچو سے معافی مانگو۔ حسن مصنوعی روب جھاڑ کر نتالیہ کو مشورہ دیتا ہوا بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے میں نے تمہارے چاچو کو سوری نہیں بولا؟ مگر تمہارے چاچو میری سوری ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ نتالیہ حسن کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ یہ سب بتاتے ہوئے اسے سخت غصہ آیا کہ حیدر نے اتنے دن گزرنے کے باوجود اپنے رویے میں ذرا سی بھی لچک نہیں دکھائی تھی۔ اچھا، اب تم چاچو کو سوری ویسے بولو گی جیسے تم سے کہوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بات مجھے کلیئر کرو،
تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بھاگنے کا طعنہ دیا، کہیں ابھی بھی تمہارا دل میری محبت میں مبتلا تو نہیں؟ جبھی تم چاچو کے پاس سے نہیں بھاگ گئی تھی؟ حسن شرارتی انداز میں نتالیہ کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر نتالیہ دانت پیستی ہوئی کرسی سے اٹھی۔ کیا خوش فہمی ہے تمہیں؟ تمہاری محبت میں مبتلا ہوں میں، میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں ان ہاتھوں سے۔ نتالیہ نے تپتے ہوئے بولا ہی نہیں بلکہ اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے حسن کی گردن بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا ڈالی تھی۔ ظالم لڑکی، میری گردن تو چھوڑ دو، میرا نہ صحیح میری بیوی کا خیال کرو، وہ بلا وجہ بیوہ ہو جائے گی یار۔ حسن ہنستا ہوا نتالیہ کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر بولا۔ وہ حسن کے ہنسنے پر مزید تپ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک حیدر کی آواز پر نتالیہ حسن کی گردن آزاد کرتی ہوئی دور ہوئی۔ حیدر ناگواری چہرے پر لائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ یوشے حیدر سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر نتالیہ کی طرف بڑھا۔ یار چاچو، اچھا ہوا آپ اس وقت آ گئے، ورنہ آپ کی بیوی نے تو آج میرا کام تمام کر دینا تھا۔ غصہ ہو رہی ہے مجھ پر کہ میں شادی والے دن کیوں اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا؟ حسن حیدر سے بولتا ہوا شرارتی انداز میں نتالیہ کو آنکھ مار کر گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ دل میں حسن کو گالیاں دیتی ہوئی یوشے کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھی آج شام میں تم حسن سے؟ رات میں نتالیہ سوئے ہوئے یوشے کو بیبی کاٹ میں لٹا کر پلٹی تو بیڈ پر کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہوا حیدر اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں بولا اس سے۔ ارے وہ جو حسن آپ کو بتا رہا تھا ایک نمبر کا ذلیل انسان ہے۔ حسن وہ بکواس کر رہا تھا یوں ہی آپ کے سامنے۔ نتالیہ کو پہلے تو حیدر کے خود سے مخاطب کرنے پر حیرت ہوئی، پھر وہ سمجھ نہیں پائی حیدر کون سی بات پوچھ رہا ہے۔ جب نتالیہ نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آنے پر وہ حیدر کو بولنے لگی، مگر نتالیہ کی بات پر حیدر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ حسن سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر حسن سے بات کیا کرو، اور آئندہ میں تمہیں اس سے اس طرح بے تکلف ہوتے نہ دیکھوں۔ حیدر نتالیہ کو سنجیدہ لہجے میں سمجھاتا ہوا بولا تو نتالیہ حیدر کی بات پر چونکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ابھی نتالیہ کو دیکھ ہی رہا تھا، تب نتالیہ چلتی ہوئی حیدر کے پاس آئی تھی۔ میرا حسن سے دوستی کا رشتہ ہے، ابھی سے نہیں بچپن سے۔ ویسے آپ مجھے کون سا رشتہ یاد دلا رہے ہیں، ذرا خلاصہ کریں گے آپ اپنی بات کا؟ نتالیہ بیڈ پر حیدر کے قریب بیٹھتی ہوئی حیدر سے اتنی ہی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ اگر وہ نتالیہ سے یہ بات اپنے رشتے کی حیثیت سے بول رہا تھا تو نتالیہ کے سامنے وہ اپنے اور اس کے رشتے کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی لیے نتالیہ کی بات پر وہ لاجواب ہوتا ہوا بولا، فضول میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو یہاں سے اور لائٹ بند کرو۔ وہ جتنی بے تکلفی سے اس کے قریب آ کر بیٹھی تھی، حیدر ناگواری سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، منہ لگنے کا کام اب میرا ہی تو رہ گیا ہے، میری مرضی کے بغیر تو آپ یہ کام کریں گے بھی نہیں، ہے نا؟ نتالیہ حیدر کے ہونٹوں کو دیکھ کر اس کے مزید قریب آتی ہوئی بولی تو حیدر نے اس کا منہ جبڑوں سے پکڑا۔ اپنی حد میں رہو، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ حیدر اس کی قربت پر ایک دم برہم ہوا، اس کے سراپے سے نظر چراتا ہوا اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا کر وہ بیڈ سے اٹھنے لگا۔ تبھی نتالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ تو اپنی مرضی کرنے کے بعد حدوں کا تعین کر چکے ہیں، لیکن آج اگر میں حد میں رہی پھر تو ہم دونوں کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ نتالیہ کی بات سن کر حیدر اس کا غصے میں ہاتھ جھٹکتا ہوا ٹیرس میں چلا گیا۔ کب تک بھاگیں گے؟ آنا تو آپ کو واپس اسی بیڈ روم میں ہے، دیکھتی ہوں آج کیسے آپ خود کو اپنی حد میں رکھ سکتے ہیں، نتالیہ خود سے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ ٹیرس پر کھڑا جب وہ تھوڑا پرسکون ہوا تو واپس بیڈ روم میں چلا آیا۔ ڈریسنگ روم کی کھلی لائٹ اسے نتالیہ کی وہیں موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ حیدر سوئے ہوئے یوشے کو پیار کرتا ہوا واپس بیڈ پر آ کر لیٹا اور اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بے ساختہ حیدر کی نظریں نتالیہ کی طرف اٹھیں تو اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اس کے سینے پر گرا۔ نتالیہ کو اس دن کی طرح نائٹی میں دیکھ کر حیدر کے پورے جسم میں برق رفتاری سے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ نتالیہ اس رات کی طرح نائٹی میں موجود حیدر کو نظر انداز کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔
حیدر سحر کسی کیفیت میں بیڈ سے اٹھ کر چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آنے لگا۔ نتالیہ شیشے میں سے حیدر کا عکس اور اس کی حالت دیکھ کر اپنی فتح پر دل میں مسکرائی، مگر انجان بنتی ہوئی حیدر کی طرف اپنا رخ کرتی اس سے پوچھنے لگی، کیا کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر حیدر ایک دم ہوش میں آیا۔ وہ اس کے پاس یوں اپنا منہ اٹھا کر کیوں چلا آیا تھا؟ حیدر کو اپنے اوپر خود ہی غصہ آنے لگا، اور نتالیہ کے پوچھے گئے معصوم سے سوال پر وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ تم اپنی بات کرو اور اپنا بتاؤ، تم کیا چاہ رہی ہو اس وقت مجھ سے؟ حیدر سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا، جو اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی اور جان بوجھ کر اس کے جذبات بھڑکا رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہ رہی جو آپ سوچے بیٹھے ہیں۔ نیند آ رہی ہے مجھے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ نتالیہ بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر لاپرواہ انداز میں حیدر سے بولتی ہوئی جمائی روک کر بیڈ کی طرف جانے لگی، مگر اس سے پہلے حیدر نے نتالیہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے دیوار کی طرف دھکیلا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ حیدر نے نتالیہ کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ نتالیہ اس کے اتنے جذباتی انداز پر اور ایک دم سے حملہ آور ہونے پر بالکل بھوکلا گئی تھی، مگر حیدر کی کارروائی پر بنا کوئی احتجاج کیے اس کے جذباتی پن کو محسوس کرتی سرشار ہونے لگی۔ وہ اب نتالیہ کا ہاتھ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں نتالیہ کے بالوں میں پھنسائے اس کا سر کو پیچھے کر کے گردن پر جھک کر جا بجا اپنے ہونٹوں سے محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ ایک دم سے امڈ آنے والے جذبات پر نتالیہ خود بھی حیدر کی کارروائی پر حیرت زدہ تھی۔ حیدر اس کو اپنے بازوؤں میں بھرتا بیڈ پر لے جانے لگا۔ وہ کیوں اس کی قربت پر اعتراض کرتی؟ حیدر کی دسترس میں اس کی پناہوں میں موجود نتالیہ کا سکھ چین تھا۔ وہ مدہوش ہونے لگی۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد حیدر نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ نتالیہ کچھ اور سوچتی۔ اپنی تھائس پر حیدر کی رقص کرتی انگلیوں کو محسوس کرتی وہ پوری طرح حواس کھو کر حیدر کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب حیدر ایک دم بیڈ سے اٹھا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اور بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ حیدر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ حیدر کو پکارتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ نتالیہ، نیند آ رہی تھی نا تمہیں؟ اب تمہیں سو جانا چاہیے۔ حیدر سنجیدہ نظر اس کے ہوشربا حسن اور اس کے چہرے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ حیدر کی اس حرکت پر غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ اس نے غصے میں تکیہ اٹھا کر بند دروازے پر دے مارا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب آ کر اس کے احساسات جگا کر یوں اسے سونے کا مشورہ دے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ نیند تو اسے کیا آنی تھی، بلکہ الٹا اسے حیدر پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کے موبائل پر میسج آیا۔ حسن کا میسج اپنے موبائل پر دیکھ کر وہ میسج پڑھنے لگی۔ کیا پھر تمہارا اور چاچو کا جھگڑا ہو گیا ہے؟ وہ گاڑی لے کر باہر کیوں نکل گئے اس وقت؟ حسن کا میسج پڑھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ وہ غصے میں ٹائپ کرنے لگی، میرا آدھا خون چوس کر باقی کا خون جلانے کے بعد باہر ہوا کھانے نکلے ہیں تمہارے چاچو۔ ذرا سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ نتالیہ حسن کو میسج کرنے کے بعد موبائل پرکھتی ہوئی ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو حسن کا میسج آیا ہوا تھا، جب بات پیار سے نہیں بن رہی ہو تو پیار کو چھوڑو، بخار چڑھا لو، میرے آئیڈیا پر عمل کرو، مفید ثابت ہوگا تمہارے لیے میرا آئیڈیا۔ حسن کا میسج پڑھ کر وہ بری طرح کنفیوز ہوئی۔ ہیں، یہ پیار سے بخار کا کیا تعلق ہے؟ یہ چچا اور بھتیجے دونوں ہی دماغ سے فارغ ہیں، دونوں کا ہی دماغ چلا ہوا ہے۔ نتالیہ بڑبڑاتی ہوئی بولی تو اس کے موبائل پر حسن کی کال آنے لگی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹی ہوئی نتالیہ پر گئی۔ جب وہ رات میں واپس گھر لوٹا تب نتالیہ لباس زیب تن کیے ہوئے سو رہی تھی، ورنہ جس طرح اس نے رات کو اپنا داؤ پیچ چلانے کی کوشش کی تھی بہت ممکن تھا حیدر خود کو سنبھال نہیں پاتا اور اس کے آگے پگھل جاتا۔ جتنی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کل رات اسے اپنے بیڈ روم سے باہر جانا بھی مشکل ترین امتحان لگ رہا تھا، جس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو فتح نتالیہ کے نصیب میں ہوتی۔
جو حیدر بالکل نہیں چاہتا تھا۔ حیدر سوچتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ویسے ہی نتالیہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ حیدر کے واپس آنے سے پہلے کارنر ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس میں نیم گرم پانی لے کر آئی اور جگ کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ فریش ہو کر حیدر جیسے ہی واش روم سے باہر آیا، اسے نتالیہ کے کراہنے کی آواز آئی جیسے نیند میں وہ بے سکون تھی۔ نتالیہ کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی سوئی ہوئی نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ نتالیہ حیدر اس کے قریب آ کر اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا تو نتالیہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول پائی۔ حیدر اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے یوشے کا بہت خیال رکھیے گا، نتالیہ نکاہت زدہ آواز میں حیدر سے بولی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ کیا ہونا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتالیہ آنکھیں کھولو اپنی۔ حیدر دوبارہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر نتالیہ سے بولا۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ کل رات اچھی بھلی وہ کیسے موڈ میں نظر آ رہی تھی، اب صبح اچانک آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اندر سے کچھ بہتر فیل نہیں ہو رہا ہے، باڈی میں پین بہت زیادہ ہے، شاید بخار ہو گیا ہے، نتالیہ کراتی ہوئی حیدر کو بتانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر حیدر کا لہجہ نرم اور فکر مندانہ ہو چکا تھا۔ نہیں، بخار تو بالکل نہیں ہے تمہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ تبھی وہ نتالیہ سے بولا، تو کیا میں بہانے بنا رہی ہوں آپ کے سامنے؟ نتالیہ ایک دم برا منہ بناتی ہوئی حیدر سے بولی تو حیدر اس کے ناراض ہونے پر غور سے نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ میرا مطلب تھا، ایسے ہی ہوتا ہے میرا بخار کبھی کبھی، پلیز تھرمامیٹر سے اچھی طرح چیک کریں۔ حیدر کے غور سے دیکھنے پر اس سے پہلے حیدر مشکوک ہوتا، وہ دوبارہ نکاہت زدہ آواز میں بولی تو حیدر خاموشی سے تھرمامیٹر لا کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ دیکھیں ذرا، یوشے جاگ گیا ابھی سے۔ نتالیہ نے حیدر کا دھیان یوشے کی طرف دلایا تو حیدر یوشے کی طرف دیکھتا نتالیہ کی طرف سے توجہ ہٹا چکا تھا۔ جب ہی نتالیہ نے تھرمامیٹر جگ کے اندر ڈالا، حیدر یوشے کو اچھی طرح چادر اڑا کر جب نتالیہ کی طرف پلٹا تو نتالیہ حیدر کے مڑنے سے پہلے تھرمامیٹر واپس منہ میں ڈال چکی تھی۔ بخار؟ حیرت ہے، باڈی تو بالکل نارمل محسوس ہو رہی ہے تمہاری، پھر یہ کیسے 102 تھرمامیٹر شو کر رہا ہے؟ اس نے دوبارہ گردن کو چھو کر بخار چیک کرتا حیرت زدہ بولا، بس ایسے ہی بخار ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اندر سے حرارت محسوس ہوتی ہے، اوپر سے ظاہر نہیں ہوتا کچھ۔ اللہ جی، اب میرے بچے کو کون سنبھالے گا؟ گھر کا کام کون کرے گا؟ گھر کو کون دیکھے گا؟ اور مجھے کون سنبھالے گا؟ مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا۔ بے بسی کے مارے دکھ بھری داستان سناتے ہوئے شاید نتالیہ کے رونے کی دیر تھی۔ میں ہی سنبھالوں گا سب، آف ہے میرا آج، چلو پہلے تم میڈیسن لے لو، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، شام تک بخار اتر جائے گا۔ حیدر نتالیہ کو پریشان دیکھ کر اسے تسلی دیتا ہوا میڈیسن باکس سے بخار کی گولی نکال کر لے آیا، جو نتالیہ نے حیدر کی نظر بچتے ہی بیڈ کے پیچھے پھینک دی اور حیدر کو دکھانے کے لیے گلاس میں موجود پانی پینے لگی۔ اب ذرا مجھے واش روم تک لے جائیں تاکہ میں منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو جاؤں۔ نتالیہ حیدر کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی، کیا تم 4 قدم پر واش روم تک خود بھی نہیں چل کے جا سکتی؟ حیدر نتالیہ کو جتاتے ہوئے انداز میں بولا، جو بخار کی وجہ سے ننھی بچی بنی ہوئی تھی۔ بخار بھی نہ جانے کیسا تھا، سہارا مانگنا پڑا آپ سے، آپ کی جائیداد نہیں مانگی۔ اللہ جی، ایسا برا وقت کسی پر نہ آئے پلیز، اللہ جی یوشے کو جلدی سے جوان کر دیجئے، اب مجھ بد نصیب کا وہی سہارا بنے گا جوان ہو کر۔ وہ کراتی ہوئی آواز میں دہائیاں دیتی نتالیہ خود ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ حیدر اب اس کو مشکوک ہوتا دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی نتالیہ چکرا کر گرنے لگی، حیدر نے پھرتی سے اسے تھام لیا۔ چلو ابھی کے لیے تمہیں میں ہی سہارا دے دیتا ہوں، یوشے کے جوان ہونے میں تو 20-25 سال لگیں گے ابھی۔ حیدر نتالیہ کو بولتا ہوا اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ نتالیہ نے بھی زیادہ نخرے دکھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اف نتالیہ، منہ کم کھول، اوور ایکٹنگ زیادہ ہو گئی تو یہ بات کی کھال نکال لیں گے، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں بولی۔ اس کے بعد حیدر نے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ نتالیہ خوش تھی، یوں حیدر کو اپنی جانب مائل کر کے، میرا بیٹا جاگ گیا، آ جاؤ جلدی سے بابا کے پاس۔ یوشے کے جاگتے ہی حیدر کا دھیان نتالیہ سے اپنے بیٹے یوشے پر گیا۔ یوشے کے کپڑے تبدیل
وہ کر رہا تھا۔ نتالیہ باپ بیٹے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تم کمرے سے باہر کیوں چلی آئی؟ بولا تھا نا ریسٹ کرو۔ حیدر یوشے کو گود میں لیے ناشتہ کرواتا ہوا نتالیہ سے بولا، جو دیوار پکڑ کر لاغرسی حالت میں کمرے سے باہر چلی آ رہی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ چاچو نے بتایا فیور ہو گیا ہے تمہیں۔ حسن چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا اٹھ کر نتالیہ کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا، اتنی ساری باتیں میں یوں کھڑی ہو کر ایک ساتھ نہیں بتا سکتی، ذرا سہارا دے کر صوفے پر بٹھاؤ مجھے۔ اوف، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ نتالیہ کانپتا ہوا ہاتھ حسن کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تو حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتالیہ کا ہاتھ تھاما اور اپنی گود میں موجود یوشے اس نے حسن کی گود میں تھما دیا۔ یہ ناشتہ کر چکا ہے، میں اس کو باہر سے کہیں سے گھما کر لے آتا ہوں، تب تک تم یوشے کو سنبھالو۔ حیدر حسن کو بولتا ہوا نتالیہ کو سہارا دے کر صوفے تک بٹھا گیا۔ بہت اچھے چاچو، میرا مطلب ہے آپ اچھی طرح اپنی بیگم کی کھلائی پلائی کریں، تب تک یہ بھلی چنگی ہو جائیں، تب تک میں آپ کے اس ہیرو کو سنبھال لیتا ہوں۔